بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. معزز ناظرین، سلسلہ فتاوی اسلامیہ کا درس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں وہ سوال پیش کیا جائے گا اور اس کا جواب جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سوال کا موضوع ہے توکل کی حقیقت۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل سے متعلق اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جا رہی ہے اور اس کے حقیقی مفہوم میں نہ لے کر غلط مفہوم میں لے کر اس سے بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور اسی سے متعلق یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل کے یہ معنی نہیں کہ تیراکی جانے بغیر آپ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دیں یا مشق کیے بغیر کسی گیم میں حصہ لے کر اپنے آپ کو خطرات سے دوچار کر بیٹھیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ امید ہے مستفید فرما کر شکریہ کا موقع بخشیں گے۔ یہ ہے سوال یہ کیا گیا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے جواب دیا، توکل علی اللہ کا معنی یہ ہے کہ کام کو اللہ وحدہ کے سپرد کر دیا جائے، اور یہ واجب ہی نہیں بلکہ ایمان کا ایک اہم اصول بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ رکھو بشرطے کی صاحب ایمان ہو۔ ناظرین کرام، یہ جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب بھی مکمل نہیں ہوا، اور آگے فتویٰ کمیٹی نے جواب دیا، مطلوب و مقصود کے حصول کے لیے توکل ایک طاقتور معنی و سبب ہے، لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ توکل کے ساتھ ساتھ دیگر ممکن اسباب و ذرائع کو بھی اختیار کرے، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو، مثلا دعا، نماز، صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ، یا ان کا تعلق مادیات سے ہو کہ قوانین فطرت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اسباب کو مسببات کے ساتھ ملا دیا ہے، جیسا کہ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے جنہیں سائل نے اپنے استفتاء میں ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا بھی یہی تقاضا ہے کہ سب سے بہترین متوکل وہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اگر آپ پہنچیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ سب سے بہترین متوکل تھے، اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات گرامی پر کمال درجہ، حد درجہ کے توکل کے ساتھ ساتھ دیگر مناسب اسباب کو بھی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ تو جو شخص دستیابی کے باوجود، امکانات کے باوجود دیگر اسباب کو ترک کر دے اور محض توکل پر اکتفا کرے تو اس کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مخالف ہے، اور اس کے اس عمل کو شرعی توکل کے بجائے عاجزی یا کم ہمتی کہا جائے گا، اور یہ غلط مفہوم ہوگا۔ یہ رہا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا اس سوال کا جواب جو توکل کے حقیقت سے متعلق کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ توکل اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ پہ کرتے ہیں اور کرنا ایمان کا یہ ایک جز ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان اسباب و ذرائع کو اختیار کریں جو ہمارے لیے متوفر ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ
ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. السلام.